حضرت عطا خراسانی، حضرت عطا خراسانی انہوں نے بیان کیا ہے، آپ فرماتے ہیں کاف کا معنی کیا ہے، کاف کا مفہوم کیا ہے؟ آپ فرماتے ہیں کاف اللہ رب العزت قسم اٹھاتا ہے، کس چیز کی قسم اٹھاتا ہے؟ قوت قلب مصطفیٰ کی قسم، قوت قلب مصطفیٰ کی قسم۔ محبوب تیرے قلب کی جو قوت ہے، تیرے دل کی جو طاقت ہے، میں خدا اس کی قسم اٹھاتا ہوں۔ یا اللہ قلب کی قسم اٹھاتا ہے، دل کی قسم اٹھاتا ہے، اور تو کہتا ہے کہ قوت قلب مصطفیٰ کی قسم اٹھاتا ہوں۔ حالانکہ قلب، دل یہ سب سے نازک حصہ ہے جسم کا، ہے نازک کہ نہیں نازک؟ دل نازک ہے کہ نہیں؟ دل چھوٹی سی بات پہ ٹوٹ جاتا ہے، ٹوٹا ہے کبھی؟ چھوٹی سی بات اگر ہو جائے نا، اتنا نازک ہے یہ دل۔ چھوٹی سی بات اگر مزاج کے، طبیعت کے خلاف ہو جائے، دل ٹوٹ جائے، اتنا نازک ہے۔ لیکن محبوب کے قلب کی قوت کی قسم خدا اٹھا رہا ہے۔ محبوب جو تیرا دل ہے، اس دل کی جو قوت ہے، میں خدا ساری کائنات کے دلوں کو جانتا ہوں۔ کیوں جانتا ہوں؟ اس لیے کہ ساری کائنات کے دلوں کو میں نے بنایا ہے۔ میں ان کی قوتوں کو جانتا ہوں، ان دلوں کی طاقتوں کو جانتا ہوں، اور محبوب تیرے دل کی طاقت کو بھی جانتا ہوں۔ تیرے دل کی قوت کی قسم، یا اللہ محبوب کے دل کی قسم اٹھاتا ہے، قلب کی قسم اٹھاتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے تعجب کیوں کرتے ہو، پریشان کیوں ہوتے ہو؟ میں خدا جانتا ہوں کہ میرے محبوب کے قلب کی قوت کیا ہے۔ اللہ فرماتا ہے سنو، اگر تمہیں معلوم نہیں تو تمہیں بتا دیتا ہوں، میرے قرآن کو پڑھو، پھر تمہیں پتا چلے گا میرے محبوب کے قلب کی قوت کا کیا عالم ہے۔ اللہ فرماتا ہے اِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ فَأَبَيْنَ أَن يَحْمِلْنَهَا وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا وَحَمَلَهَا الْإِنسَانُ۔ اللہ فرماتا ہے میں نے اپنی امانت، میں نے اپنی اِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ، میں نے اپنی امانت کو، امانت کیا ہے؟ احکام شریعت، اللہ رب العزت کے احکام۔ امانت کیا ہے؟ قرآن۔ میں نے اپنے قرآن کو، اپنے کلام کو، کلام کے بوجھ کو، اپنی امانت کے بوجھ کو، اللہ فرماتا ہے میں نے آسمانوں پر پیش کیا۔ ان عرضنا، پیش کیا میں نے اپنی امانت کا بوجھ کس پر؟ آسمانوں پر۔ تو آسمان جو بلندی پر تھے نا، عرض کرنے لگے یا اللہ ہمارے اندر یہ قوت نہیں، ہم معذرت چاہتے ہیں، اعتذار چاہتے ہیں، معافی مانگتے ہیں، ہمارے اندر یہ قوت نہیں، بے شک ہم بلند ہیں، عروج پر ہیں، تیرے کلام کی، تیری امانت کے بوجھ اٹھانے کی قوت ہمارے اندر نہیں۔ اللہ فرماتا ہے پھر میں نے زمین سے کہا زمین تجھ پر اپنی امانت پیش کرتا ہوں۔ زمین نے کہا یا اللہ میں تو پہلے ہی خاک ہوں، میں تو پہلے ہی خاک ہوں۔ اور ایک بات عرض کرتا ہوں، جب تک انسان خاک نہ بڑھے نا، جب تک خاک نہ بنے اسے عروج نہیں ملتا، کیونکہ خاک ہی اڑتی ہے، خاک ہی برباد کرتی ہے۔ اور یہ خاک کا معنی کیا؟ عاجزی ہے۔ جب تک انسان کے اندر عاجزی نہ آئے اسے پرواز نہیں ملتی۔ خاک ہی عروج کرتی ہے، خاک ہی اڑتی ہے، اسی کا پھریرا ہوتا ہے۔ میری خاک بھی اڑے گی بادب تیری گلی سے،
آقا و مولا تاجدار مدینہ، میری خاک بھی اڑے گی بادب تیری گلی سے، تیرے آستان سے اونچا نہ میرا غبار ہوگا، تیرے آستان سے اونچا نہ میرا غبار ہوگا۔ زمین کو امانت پیش کی تو زمین نے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں عرض کیا، یا اللہ میں تو پہلے ہی خاک ہوں، بوجھ اٹھانے کے قابل نہیں۔ اللہ نے فرمایا اچھا۔ پھر اللہ رب العزت پہاڑوں کی طرف متوجہ ہوئے، پہاڑوں مضبوط ہو، زمین کو تم نے استوار کیے ہوئے ہے، اپنے مقام پر رکھا ہوا ہے، پہاڑوں تمہارا کیا خیال ہے؟ پہاڑ عرض کرنے لگے، یا اللہ تیرا کلام ہے، تیرے کلام کا بوجھ ہے، بے شک ہم پہاڑ ہیں، بڑے مضبوط ہیں، لیکن ہمارے اندر یہ طاقت نہیں کہ تیرے کلام کا بوجھ اٹھا سکیں۔ اگر تیرے کلام کا بوجھ اٹھائیں گے ریزہ ریزہ ہو جائیں گے۔ اچھا، پھر اللہ رب العزت درختوں کی طرف، کائنات کے دوسرے افراد کی طرف متوجہ ہوا۔ ساری کائنات کے افراد نے اپنی عاجزی کا اظہار کیا، اعتذار پیش کیا، یا اللہ ہمارے اندر طاقت نہیں کہ تیرے کلام کے بوجھ کو اٹھا سکیں، تیری ایمانت کے بوجھ کو اٹھا سکیں۔ پھر اللہ رب العزت اپنے محبوب کی طرف متوجہ ہوا، محبوب میں نے اپنی ایمانت کا بوجھ آسمانوں پر پیش کیا، انہوں نے معذرت کر لی ہے، زمینوں پر پیش کیا، انہوں نے معذرت کر لی ہے، پہاڑوں پر پیش کیا، انہوں نے معافی مانگ لی ہے، سمندروں پر پیش کیا ہے، معافی مانگ لی ہے، درختوں پر پیش کیا ہے، معافی مانگ لی ہے۔ محبوب تیرا کیا ارادہ ہے؟ محبوب تیرا کیا خیال ہے؟ تیرا کیا ارادہ ہے؟ تو اللہ رب العزت کی بارگاہ میں محبوب عرض کرتے ہیں، یا اللہ کیا ہوا اگر پہاڑ جواب دے گئے ہیں؟ کیا ہوا اگر سمندر جواب دے گئے ہیں؟ کیا ہوا اگر آسمان جواب دے چکا ہے؟ کیا ہوا اگر زمین جواب دے چکی ہے؟ کوئی بات نہیں، لا تیرے کلام کا بوجھ ہے نا، مجھ محمد کے دل پر ڈال دے۔ لا محبوب، اے آقا، اے اللہ، اے خدا، اگر ساری کائنات جواب دے چکی ہے تو کوئی بات نہیں، میں تیرا محبوب جو حاضر ہوں، اپنے کلام کا بوجھ میرے دل پر ڈال، اگر نہ اٹھاؤں تو اپنا نبی نہ کہنا۔ اِنَّهُ نَزَّلَهُ عَلَىٰ قَلْبِكَ، پھر اللہ رب العزت نے اپنے کلام کا بوجھ اپنے مصطفیٰ کے قلب پر ڈالا، اور مصطفیٰ کے قلب نے اللہ رب العزت کے کلام کا بوجھ اٹھا لیا۔ کاف والقرآن المجید، قسم ہے محبوب کے قلب کی قوت کی کہ جو کائنات کا کوئی فرد بوجھ نہ اٹھا سکا، جس بوجھ کو پہاڑ نہ اٹھا سکے، جس بوجھ کو آسمان نہ اٹھا سکے، جس بوجھ کو سمندر نہ اٹھا سکے، اس بوجھ کو محبوب کے دل نے اٹھا لیا ہے۔ اب یہاں ایک بات کرتا ہوں آپ کے ذوق کے لیے، میں نے عرض کیا تھا کہ سب سے نازک چیز دل ہے، سب سے نازک دل ہے، اور جو سب سے نازک عضو ہے محبوب کے جسم کا، جو سب سے نازک عضو ہے، اس کی قوت کیا ہے کہ کائنات کا کوئی فرد جو بوجھ نہ اٹھا سکے، مصطفیٰ کا قلب وہ بوجھ اٹھاتا ہے۔ جب نازک عضو کی یہ قوت ہے، جب دل کی یہ قوت ہے، تو پھر انگلی کی قوت کا کیا عالم ہوگا؟ مل کر بولو سبحان اللہ ذرا۔ جب نازک عضو دل کی یہ قوت ہے، پھر بازو کی قوت کا کیا عالم ہوگا؟ پھر مصطفیٰ کے جسم کی قوت کا کیا عالم ہوگا؟
یہی وجہ ہے کہ اگر نازک عضو دل قرآن کا بوجھ اٹھاتا ہے، اللہ کی عمارت کا بوجھ اٹھاتا ہے، تو ایک انگلی کے اشارے سے چاند 2 ٹکڑے ہوتا ہے۔ باہر والے بھی بولے بھائی، جو نازک عضو ہے جسم کا، اس کی قوت یہ ہے کہ کائنات جو بوجھ نہیں اٹھاتی، مصطفیٰ کا دل وہ بوجھ اٹھاتا ہے۔ جو قوت والے ادا ہیں، ان کے ادا کی کیا قوت ہوگی؟ یہی وجہ ہے کبھی انگلی کے اشارے سے چاند 2 ٹکڑے کرتا ہے، ڈوبے ہوئے سورج کو واپس بلاتا ہے، سڑی ہوئی کھجوروں کو اگاتا ہے، جمے ہوئے درختوں کو اپنے پاس بلاتا ہے، پاس بلا کر کبھی کنکروں سے اور کبھی درختوں سے کلمے پڑھواتا ہے۔ مل کر بولو سبحان اللہ۔ باہر والے بھی، قرآن اور صاحب قرآن، کاف محبوب تیرے دل کی قوت کی قسم۔ کیوں قسم اٹھاتا ہوں؟ آگے قرآن مجید، والقرآن المجید، قرآن مجید کو ساتھ اس لیے رکھا، یہ قرآن وہ قرآن ہے جس کا بوجھ کوئی نہیں اٹھاتا۔ محبوب اگر کوئی اٹھاتا ہے تو تیرا قلب اٹھاتا ہے۔ اس قرآن کی ہیبت کیا ہے؟ اس قرآن کی ہیبت کیا ہے؟ اس کے نزول کی ہیبت کیا ہے؟ قرآن خود بیان کرتا ہے، لو انزلنا ھذا القرآن علی جبل لرأیتہ خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ۔ قرآن خود بیان کر رہا ہے، اللہ خود بیان کر رہا ہے، لو انزلنا ھذا القرآن علی جبل لرأیتہ خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ۔ اگر ہم اس قرآن کو پہاڑوں پر بولو نا یار، پہاڑوں پر نازل کرتے تو کیا ہوتا؟ تو تم دیکھتے، تم لرأیتہ، تم دیکھتے پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جاتے اس کلام کی ہیبت کی وجہ سے، من خشیت اللہ، اس کلام اللہ کی صفت کی ہیبت کی وجہ سے، اس کی خشیت کی وجہ سے پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جاتے۔ اللہ فرماتا ہے اگر میں اس قرآن کو نازل کرتا، اگر تمہیں یقین نہ آئے نا، تو میں نے اپنے کلام، اپنی صفات میں سے ایک تجلی موسیٰ پر ڈالی تھی۔ یہ کلام قرآن، یہ صفت ذاتی ہے، یہ صفت ذاتی ہے۔ جس طرح حیات صفت ذاتی ہے، ارادہ صفت ذاتی ہے، اسی طرح کلام بھی صفت ذاتی ہے۔ موسیٰ پر جو کلام کی تجلی ڈالی گئی وہ صفت ذاتی نہیں، وہ صفت صفاتی تھی۔ جب صفت صفاتی وہ ڈالی گئی موسیٰ علیہ السلام پر، اللہ فرماتا ہے دیکھ لو موسیٰ کو، خر موسیٰ صاعقہ، موسیٰ بھی ہوش ہو کر گرا، پہاڑ جل گیا۔ تمہیں یقین نہیں آتا؟ لرأیتہ، تم دیکھتے پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جاتا۔ موسیٰ علیہ السلام پر صفاتی تجلی ڈالی ہے تو پہاڑ جل کر خاکستر ہو گیا ہے، موسیٰ بے ہوش ہو گئے ہیں۔